تو یہ میری تجربات ہے جو کہ میں نے کئی سالوں سے لوگوں پہ آزمائے ہیں، اور ایسی ٹیکنیکس میں نے بتائی ہے جس میں ایسے مریضوں پہ جو کہ مختلف قسم کے ڈپریشن کے بہت سے اقسام ہیں جو اس پہ مبتلا تھے، اور اللہ نے ٹھیک کیا، اللہ کے فضل و کرم سے سبھی ٹھیک ہوئی۔ اور آپ بھی میرے ساتھ رہیں اور اپنے مسائل کا تمام کے تمام مسائل کا حل کریں اور حل المسائل بنے، نہ کہ آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ کریں اور آپ دوسروں پہ کے سہارا بنے، دوسروں سے سہارا مانگتا ہے، آپ دوسروں کو سہارا دو۔ ایسی شخصیت بنے جو کہ ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس تمام کے تمام حاصل کریں اور آگے بڑھتے چلیں گے۔ میں سائنٹیفک طریقے سے آپ کو ترک عادات کا طریقہ بتاؤں گا، اور ایسے عادات جس پہ بہت سی دنیا کو میں نے نجات دی ہے، وہ عادات جو کہ شراب نوشی، سگریٹ نوشی، پان کا، کچھ اور ایسے نسوار یا کچھ اور چیزیں جو لوگ عادت کرتے ہیں، جو عادی ہوتا ہے، یا ایک برا خیال بھی ایک عادت ہے۔ اس تمام چیزوں کا ابھی اور اسی وقت ہم اس کا حل کریں گے، اور میرے ساتھ رہیں، اس میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ وہ افعال جو بار بار دہرائے جاتے ہیں اور انہیں کسی نہ کسی طریقے سے تقویت ملتے رہتے ہیں، وہ فرد کی عادت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح منفی رویہ اور سوچ بھی ہمارے عادت بن جاتے ہیں اور ہمارے لیے تکلیف دہ یا تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا بیماری سے چھٹکارے اور شخصیت میں تبدیلی لانے کے لیے ان عادات کا ترک کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا ایک عام مثال ہے کہ ڈپریشن زدہ شخص جھکی ہوئی کندھوں اور مریل چال کے ساتھ چلتا ہے، لہذا اس عادت کی تبدیلی کے ذریعے وہ اپنی طبیعت میں کافی بہتری محسوس کرتا ہے۔ یہاں کچھ طریقے میں بتانا چاہتا ہوں جن کے ذریعے آپ عادت میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ مثلا پہلے آپ جو عادت چھوڑنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں خود سے سوال کریں کہ آپ یہ عادت کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ سوال اس طرح کریں کہ یہ عادت آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں، پھر یہ سوال کریں کہ اس عادت کو چھوڑنے کے کیا فائدہ ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اس عادت کے مضر اور مضر اثرات کیا ہیں۔ اگر اس عادت کے مضر اثرات کو آپ خود نہ جان سکے تو کسی اور سے بھی مدد لے سکتے ہیں، کسی دوسری شخص سے آپ مدد لے سکتے ہیں کہ اس مضر جتنا ہو سکے آپ اس عادت کے جتنا ہو سکے اس عادت کے جو بری چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نقصانات ہیں، اس تمام کے تمام کو لکھ لیں اور ایک بڑی پیپر پہ یا کئی پیپر پہ لے آؤ، جتنا ہو سکے اس کو لکھتے جائیں۔ اس کے مضر اثرات کو، اس کے جو آپ کی زندگی کو خراب کرتے ہیں اور جو آپ کے لیے مفید نہیں ہے یا دوسروں کے لیے، ماحول کے لیے مفید نہیں، مثلا سگریٹ نوشی جو کہ ماحول کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، شراب نوشی جو کہ آپ کے آئندہ نسل میں جا سکتے ہیں، آپ کو خراب کر سکتا ہے اور آپ کے برین کو ڈل کر سکتا ہے۔ اس طرح کے جو ہے نا جو سگریٹ ہے وہ کئی بیماریوں پر مبتلا کر دیتے ہیں انسان کو، جو کہ خود سگریٹ پہ لکھی ہوتی ہے اور خود شراب کی بوتل پہ لکھی ہوتے ہیں سارے مضر اثرات، اور لیکن ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے
ہمیں بیماریاں اور کئی ایسے چیزوں کا تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے تفصیل اس کی لکھ لیں اور پھر اس کے لیے ایک عرصہ متعین کریں. دونوں مضر اثرات پڑھتے جائیں، مضر اثرات اور اس کی عادت کو چھوڑنے کی خوبیوں کو بھی آپ پڑھتے جائیں. اور جب آپ ایک عرصہ مقرر کریں 25 سے یا 30 سے 35 دن کے عرصہ مقرر کریں، اس وقت تک یہ عادت کرتے جائیں، لیکن آپ کو بہت نفرت آئیں گے. اس مضر اثرات پڑھتے پڑھتے آپ کو بہت نفرت آئیں گے. اور یہ 20 یا 30 اگر سمدھا ہیلنگ انرجی آپ نے کی ہے تو پھر تو ایزی ہے اس عادت کو جو مضر اثرات ہے اس کو انرجائز کر کے تو وہ خود بخود آپ سے یا کسی کو انرجی دے دے یا اپنے آپ کو دے تو وہ خود بخود آپ سے 10 سے 15 دن میں وہ چھٹکارا حاصل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو کہ آپ کے سمدھا ہیلنگ انرجی آپ کے پاس نہیں ہے یا HMF ہیومن میگنیٹک فورسز آپ نے نہیں سیکھے، تو اس کے لیے جو عرصہ ہے وہ تقریباً 30 سے 35 دن آپ رکھیں اور 30 سے 35 دن تک اس عادت کو جاری رکھیں. آپ کو چند دنوں میں نفرت آئیں گے اور آپ چھوڑنے پہ مجبور، لیکن اتنا نفرت کریں اس سے، اتنا نفرت کریں اس سے تاکہ اس نفرت کی وجہ سے آپ اس کو چھوڑ دیں. یاد رہیں کسی چیز سے شدید نفرت نہ ہو جائے، اس چیز سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس سے جتنا نفرت کریں آپ، جتنا نفرت آپ کو ہو جائے تو یہ فائدہ ہے آپ کو. تو اس طرح کہ آپ کچھ عرصے کو متعین کریں اور اس کو پھر عادت دہراتے چلیں اور اس کو پڑھتے چلیں، اس مضر اثرات کو پڑھتے جائیں. ہر روز ایک دن میں ہر روز پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں. اگر آپ کو کبھی عادت، جب آپ نے عادت کو چھوڑ دیا، اگر آپ کو کبھی عادت آنے کا کوئی خیال آیا تو آپ اپنی توجہ کو دوسری سائڈ پہ مرکوز رکھیں. عادت کو آپ صرف اور صرف قوت ارادی اور مستقل مزاجی کی بنیاد پر چھوڑے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں، جس کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، وہی کام عملی شکل میں سر انجام دیتا ہے یا سر انجام پاتا ہے. آپ جتنا اس بری عادت کے بری پہلو کو اور نقصانات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس چھٹکارے کے مضر اثرات کو، چھٹکارے کے جو فوائد ہے اس کو بار بار دہراتے ہیں تو یہ آپ کو نفرت آئیں گے اور اس کو چھوڑیں گے. اور ارادہ کیا ہے؟ ارادہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ خود سے بنایا جاتا ہے. ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہم ارادہ کو کوئی اور چیزیں یا ہمارے اندر کچھ چیزیں ہوں گی جو کہ ہم اسے نہیں سمجھتے ہیں. لیکن ارادہ جو ہے، ارادہ ایک ایسی طاقت ہے جو کہ ہم خود بنا لیتے ہیں. اس کو بس ایک خیال ہے کہ میں نے یہ ترک کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے اور بس بات ختم. لیکن یہ نہیں کہ ارادہ کیا بعد میں پھر چند عرصہ بعد آپ نے لے لیا، اس عادت کو آپ نے لے لی. لہٰذا یہ جو ہے عادت، یہ ایک قوت ارادی سے، اور قوت ارادی آپ خود بنا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. ارادہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ارادہ نہیں ہے، یہ ہوتے ہے لیکن ہم نے خود کمزور کیے ہوتے ہیں. بس ایک خیال سے آپ ارادہ کو اوپر لا سکتا ہے اور چھوڑ دو کہ بس میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور بس بات ختم. تو یہاں پر میں کئی ایسی مثال دے سکتا ہوں کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ وہ ڈپریشن ٹینشن کا شکار تھا اور اس نے جب سمدھا ہیلنگ انرجی سیکھا پہلے لیول، انہوں نے دوائیاں چھوڑے. دوسرے لیول میں ایک تھوڑی سی دوائی کم کیے، دوسرے لیول میں کافی کم کیے، تیسرے لیول میں، چوتھے میں بالکل ٹوٹلی طور پہ چھوڑ دے اس نے. تو دوائی جب چھوڑ دے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ پاگل ہو جائیں گے، آپ یہ ہو جائیں گے، آپ یہ ہو جائیں گے، آپ مر جائیں گے. اس نے کہا اگر میں نے 2-3 دن سے اتنی دوائی کم کی ہے تو پھر میں ساری زندگی کے لیے بھی چھوڑ سکتا ہوں. ان کو
ایک مہینہ انہوں نے دوائی چھوڑی، 1 مہینہ بعد ان کے جو شریک حیات تھی، ان کی بیوی نے لے گئے کسی ڈاکٹر کے پاس، اور وہ ڈاکٹر نے جو ان کو ڈرایا کہ ہو ابھی پاگل، ابھی ختم ہو جائیں گے آپ تو یہ ہو جائیں گے آپ، کیونکہ ڈاکٹر نہیں جانتا ہے کہ کچھ ڈاکٹر نہیں جانتا ہے کہ نفسیاتی بیماریاں کیا ہیں، نفسیاتی مسائل کیا ہیں، اور ایک انسان کیسے قوت ارادے سے ایک بیماری پہ قابو پا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ میں قوت ارادی ہے، آپ میں طاقت ہے، اور اس طاقت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی مسئلے کے بارے میں ارادی طور پر سوچتے ہیں اور اسے حل کرنے کے بارے میں پختہ ارادہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے عملی صورت بھی تشکیل پاتے ہیں۔ جب انسان زندگی کے کسی میدان میں فتح اور کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اسے بہت سی خوشیاں ہوتی ہیں۔ برے عادات کو ترک کرنے کے لیے پہلا مضبوط قدم اٹھانے چاہیے، اور مثبت قدم اٹھاتے وقت اگر ہم اس کی جگہ کسی مثبت اور کارآمد کام کو سامنے رکھیں تو حریف عادت سے انحراف اور انکار کے جذبے سے کہیں زیادہ بہتر نتیجہ نکلے گا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم اپنی جو عادات اپنی جو توانائی اس برے عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وہی توانائی کسی مثبت اور کارآمد کام کے لیے بھی استعمال میں آئے گی، گویا اس کا دگنا فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہم اس برے عادت سے نجات حاصل کر لیں گے، اور دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک مفید اور کارآمد کام بھی سر کریں گے۔ یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ کو اپنے برے عادت چھوڑنے سے بہت سکون ملتے ہیں، اور آپ کو بہت پریشانیوں سے نجات ملتے ہیں، بہت ٹینشن ڈپریشن سے نجات ملتے ہیں۔ تو مثلاً آپ اپنے شام کسی نئی جگہ اور کسی نئی دلچسپی میں صرف کریں، کسی پرانے دوست کے بجائے نئے دوست سے رابطہ بڑھائیں، اس طرح کوئی یا نیا مشغلہ اپنائیں، کوئی بھی جو آپ کو خوشی دے سکتے ہیں، جو آپ کو چھوٹی چھوٹی پرابلم حل کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کوئی بھی ایسے جگہ سے کوئی کام دیکھیں، کوئی مسئلہ کے حل کرنے کے کوئی کسی کی ہیلپ کریں، تو یا دوسرے کے فلاح و بہبود میں حصہ لیں۔ ہمارے زیادہ تر ذہنی مسائل محض اس لیے یہی جنم لیتے ہیں کہ ہم صرف اپنے ذات کے لیے یا اپنے ذات کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، اور اپنے ہی مسائل کو ہر وقت ذہن میں جمع کیے رکھتے ہیں، محض اپنے ہی خواہشات کی تکمیل میں سرگردان رہتے ہیں، اور ان کے نہ ملنے پر خدا، معاشرے اور اپنے آپ سے خفا رہتے ہیں۔ ذہنی طور پر افسردہ شخص کی سوچ کا محور خود اس کے اپنے ذات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنائی ہے۔ ایک افسردہ شخص سوچتا ہے کہ میرے تو اپنے ہی مسائل حل نہیں ہوتی ہیں، میں کسی کی کیسے مدد کروں، جبکہ وہ اسی طرح اپنے مسائل بڑھا رہے ہیں۔ آپ دوسروں کی مدد شروع کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کی مدد کرنے والے بھی کئی لوگ ہیں، اور پھر خدا خود آپ پر مہربان ہوگا۔ اسی طرح ایک نئے مفید مقصد اپنا کر
آپ میں تازگی اور نئے توانائی پیدا ہوں گی۔